أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ان کی مہک نے دل کے غنچے خلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے خلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا آثار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا آثار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے دل پر، اب تو غنی کے دل پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے دل پر بستر جما دیے ہیں۔ اسرار میں غسل جس دم میرے پہ قدسیوں کے، اسرار میں غسل جس دم میرے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی،
ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں، ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے، میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا پیاسے رلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے
سلام السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، اور فدا ہو گیا جان خیر الانام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جس کا نانا تو عالم کا مختار ہے، لوریاں دے کے نوری سناتے رہے، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جن پہ صفات خنجر چلاتے رہے، جن پہ صفات خنجر چلاتے رہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جن کو کاندھوں پہ آقا سلا، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں
ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ جبھی میری ہو سنگے ہو سنگے دل تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے دل تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبی کی تمنا ہے، مجھے اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ،
نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش، نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش، تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ۔ بروز حشر میری اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میری اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے، میں کہلاؤں تو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الورى نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الدرجات الأولى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك للشاهدين والشاكرين. بعد حمد والصلاة وتلاوة القرآن والحديث، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ بادب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی بعدد قطرات الامطار
عزیزان محترم، میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، پہلے تو آپ اس کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ گزشتہ نشست میں بھی ہم نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا تھا، اور پھر وہاں سے ہم نے خصوصیات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اہل بیت اطہار کی خصوصیات تھی اس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج ہم اہل بیت اطہار کے فضائل کمالات قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے عرض کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ آپ اللہ تبارک و تعالی حضور کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر کوئی اجر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں سوائے مودت اپنے اہل و عیال سے، یعنی سوائے اپنے اہل بیت کی محبت کے علاوہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں۔ اس کلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 4 کے اندر اس آیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اب اس آیت کے تحت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے اور انصار نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے مصارف بہت اور مال کچھ بھی نہیں، یعنی جو مصارف ہیں یعنی دیگر معاملات میں مال کی ضرورت زیادہ ہے، اور اس طرح مالی جو پریشانی ہے اور مالی کمی ہے، تو انصار نے دیکھا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، باہم مشاورت کی جماعت انصار نے رضی اللہ عنہم نے، اور حضور کے حقوق و احسانات یاد کرائے کہ نبی نے ہمیں یہ احسانات کی، ہمیں کلمہ پڑھایا، ہمیں ایمان سے مشرف کیا اس آمنہ کے لال نے، تو یہ آپ نے آپس میں حضور کے احسانات یاد دلائے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سا مال جمع کیا، یعنی اپنا مال جمع کیا، پیشکش اپنے مال کی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس پیشکش کی، اس مال کی، اور عرض کی کہ حضور ہی کی بدولت ہمیں ہدایت ہوئی، یعنی حضور ہمیں آپ ہی کی بدولت ہدایت ہوئی ہے، اور ہم نے گمراہی سے نجات پائی آپ ہی کے چہرے کے بدلے، آپ کے ذریعے، آپ کی ذات واحد، آپ کی ذات احدانیت کے ذریعے ہم نے جو ہے مظہر احدانیت جو آپ کی ذات اس کے ذریعے جو ہم نے ہے ہدایت پائی، گمراہیوں سے نکلے، ظلمات سے نکل کے نور کی روشنی میں آ گئے، تو آپ ہمارے اس مال کو مصارف کو قبول کرے، ادنا صاحب کی بارگاہ میں تحفہ اسے قبول فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جب حضور نے اسے قبول فرما لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، جس طرح تفسیر خضر عرفان کی روایت ہے کہ فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میں آپ سے کوئی اجرت اپنی تبلیغ کے عوض طلب نہیں کرتا ہوں سوائے مال کے، یعنی میں صرف مالی اجرت آپ سے طلب کرتا ہوں، مالی اجرت نہیں طلب کرتا الا المودۃ فی القربى۔ اب یہاں جو الا المودۃ فی القربى آیا یہ ہمارے لیے آج کا کلام ہے کہ اب اس کا تعلق کیا ہے، تو اس کے متعلق ہمارا کلام ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ اس کی تفسیر اور مختصراً اس کا شان نزول۔ تو اب اس آیت کے شان نزول تو ایک روایت جو تفسیر خضر عرفان کی یہ ہے کہ جب انصار آپ کے پاس مال لے کر حاضر ہوئے اور آپ نے مال کو قبول فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کا نازل فرما دے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصنیف جو ہے آپ کی تفسیر کی مشہور کتاب در منصور، اور اس طرح عالم کے علوم کرام تو اصول تفسیر پر بھی ہے آپ کی، اس طرح ایک در منصور آپ کی تفسیر کی کتاب جلالین بھی آپ کا ہے، جلالین میں بھی آپ کی کام ہے، جلالین پر بھی تفسیر در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت نبوت نے ہم لوگوں کو قول و فعل سے فخر محسوس کیا، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم تم لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی اہل بیت تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہیں فضیلت حاصل ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہمیں تم پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ بات جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی اور آپ نے ان لوگوں کی مجلس میں تشریف لے گئے اور فرمایا اے گروہ انصار، کیا تم لوگ ہم نے تمہیں ایمان کی دولت سے مشرف کیا اور عزت افزائی دی؟ انصار نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ حضور نے فرمایا، انصار نے عرض کی حضور ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی، ہم سے ایسا کیا ہو گیا
تو آپ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس قوم سے نکال کے ایمان والی قوم میں داخل نہیں کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام گھٹنوں کے بل حضور کی حضوری کا ادب اور محبت تھی، کہ حضور کے اس قدر ادب، اس بارگاہ کا ادب تھا صحابہ کا، کہ آپ جو ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ فرمایا اموالنا وما فی الدنیا للہ و رسول ہی، کہ ہمارا مال اور ہماری دنیا اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، کہ ہماری ساری توانائیاں، سارا مال، سارا صرف جو ہے رسول اللہ اور اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کی ذات اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تو یعنی ہمارے لیے کچھ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اصل رسول اللہ کا ہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مولا کو نازل فرما دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ تو یہ اس روایت کو اشرف المحبت کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ اور اسی طرح حضرت طاؤوس فرماتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت ابن عباس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار مراد ہیں، یعنی فرمایا گیا کہ فی القربہ، یہ جو لفظ قربہ ہے اس سے مراد کون ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو فرمایا اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار مراد ہیں، یعنی جو آپ کے اہل و عیال ہیں، قرابتدار ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، وہ اس سے مراد ہیں۔ اور اس طرح مقرزی نے فرمایا کہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اے حبیب، اپنے پیروکار مومنوں کو فرما دو کہ تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت رکھو، یعنی اس سے مراد ایک مفسرین کی جماعت نے بھی اہل بیت لیا ہے۔ اور حضرت ابو یعلا اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ الا المودۃ فی القربى، یہ نبی کریم میں رشتہ دار ہیں، یعنی انہوں نے بھی رشتہ دار مراد لیے۔ اس طرح حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا قربا سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں، یعنی اس کا شان نزول اور اس لفظ قربا سے مراد کے ضمن میں عرض ہو رہا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ رشتہ داروں سے کون مراد ہے، تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ در منصور میں اور سے دیگر مفسرین اس مولا کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر لازم کر دی گئی ہے؟ تو اس قول کو دیگر مفسرین نے بھی، مزاری وغیرہ دیگر مفسرین نے بھی لکھا، در منصور کے حضرت ابن عباس اس قول کے راوی لکھا کہ جب صحابہ نے عرض کی کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی، تو فرمایا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد ہے، یعنی علی، فاطمہ اور ان کی اولاد ہے، یہ فی القربہ سے مراد ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی خصوصیت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سے فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ آپ کی کوئی اجرت اس کے نہیں ہے، دین کی کوئی اجرت نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ کے قرابت داروں سے، آپ کے رشتہ سے محبت کریں، یعنی اللہ نے حکم دیا حضور کو کہ حضور کی اہل بیت سے مومنین جو ہے محبت کریں، یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کرنے والے کریں گے کہ تبلیغ وحی پر، یعنی یہود النصارہ اور ملحدین یہ سوال کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اگر ہدایت دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں ہلاک فرمائے، کہ اب وہ یہ اعتراض کریں گے کہ نبی پر وہی تبلیغ وہی جب تبلیغ اسے کی جاتی ہے، تبلیغ وہی پر قوم سے معاوضہ طلب کرنا جائز نہیں ہے، یعنی جو تبلیغ قوم کو کرتا ہے، وہی کی تبلیغ اور رسالت کو پہنچاتا ہے، اللہ کے احکام توحید کا بیان کرتا ہے، تو اس پر تو اس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہے۔ جس طرح سورہ شعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مختلف مقامات پر فرمایا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، یعنی حضرت نوح نے فرمایا اور دیگر نبیوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اور اللہ نے فرمایا کہ کوئی اجرت نہیں ہے، نبی کے لیے کوئی اجرت نہیں ہے کہ اپنے مال، اپنے تبلیغ کے بس کوئی اجرت نہیں ہے۔ تو پھر سید الانبیاء جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس مال کی اجرت کو کیوں طلب کیا؟ حالانکہ جب دیگر انبیاء نے نہیں کیا تو آپ تو بدرجہ اولیٰ نہیں کرنا ہی چاہیے کیونکہ آپ سید الانبیاء تھے، تو اب یہ اعتراض یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اعتراض وہ یہ کریں گے تبلیغ تو واجب ہوتی ہے نبی پر، یعنی نبی کو جب رسالت کیا نبی پر یہ واجب ہے، عذر علم الکلام، عذر شرع، نبی پر یہ چیز واجب ہے، اس قاعدے کو ذہن میں رکھ لیں کہ جو اسے تبلیغ کی جائے وہ اس پر واجب ہے۔ یعنی جیسے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی جو ہے وہی کو چھپا سکتے ہیں اور غلطی ہو گئی، جو شخص رسالت کے اندر کسی نبی سے یا کسی فرشتے سے اللہ کا پیغام پہنچانے میں خطا کا احتمال بھی رکھے تو ایسا شخص کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور پھر اس کے کفر میں شک کرنے والا من شک کا عذاب یہ کفر ہی فقط کفر، اور جو اس کے کفر میں شک کرے توقف کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو انبیاء اور ملائکہ معصومین ہیں اور انہیں تبلیغ کے اندر وحی الہی کی تبلیغ کے اندر کسی قسم کی خطا نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تبلیغ تو اس پر واجب ہوتی ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انزل الیک من ربک، کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو نازل کیا کہ اس کی تبلیغ کریں۔
جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کرو، اور واجب ادا کرنے پر، اور جب واجب ادا کیا جائے تو اس کی ذمہ واجب تھی تو واجب کی ادا کرنے پر اجرت نہیں ہوتی. اس طرح کا وہ اعتراض کریں گے، اور یہودی بھی ہمیں تانا دیں گے کہ ایسا. تو اب اس اعتراضات کے کئی جوابات ہیں، کئی جوابات اس اعتراضات کے ہیں جو مفسرین نے کتابوں میں لکھے. ایک اعتراض کا جواب تو یہ ہے کہ بے شک تبلیغ الہی، تبلیغ کے وحی پر اجرت طلب کرنا جائز نہیں ہے، اور ہمارے نبی کریم نے بھی ارشاد و ہدایت پر قوم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا. یعنی بے شک یہ بات برحق ہے کہ کسی نبی پر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کے عوض اجرت طلب کرے، کوئی معاوضہ طلب کرے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کسی قسم کی اجرت، کسی قسم کا معاوضہ طلب نہیں کیا. بلکہ اس آیت مبارکہ میں جب فرمائے قل لا اسألکم قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، یعنی فرماؤ کہ تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور میں نہ تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. رہا یہ آیت مبارکہ کہ الا المودۃ فی القربہ، تو اب اس کو کہنے والوں نے، امام رازی نے ایک شعر تفسیر کبیر کے اندر لکھا جس کی ایک شعر کی تشریح پیش کرتے ہیں. پہلے شعر سماعت کر لیں. لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بھا من قراء الدارعین فلول. آپ فرماتے ہیں یعنی ان لوگوں میں علاوہ اس کے اور کوئی عیب نہیں، ان کی تلواروں میں ذرہ پوش دشمنوں سے ٹکرانے کے ساتھ دندانے ہیں. یعنی جب کہ ان کا عیب ہے تو وہ عیب نہیں، یعنی بد دیکھنے والوں کے لیے محسوس ہے لیکن یہ کوئی عیب نہیں ہے، مطلب کہ دیکھنے والوں کی عقلیں اس کی ہیں. تو اس آیت مبارکہ کا مطلب اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے کوئی اجرت طلب نہیں کی. اب دیکھا جائے اس پہ کوئی اجرت، امام راضی فرماتے ہیں کوئی اجرت طلب نہیں کی، بلکہ عام مومنین کے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہیں. یعنی عام مومنین کے لیے بات واجبات میں سے ہے کہ وہ محبت اور پیار و شفقت اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں، اخوت کے ساتھ رہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی بعض مومن بعضوں کے دوست سے محبت کرنے والے ہیں. اس طرح ایک اور جگہ فرمایا والمؤمنون کالبنیان یشد بعضهم، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ والمؤمنون کالبنیان یشد بعضهم بعضا، یعنی مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، یعنی جس کا ہر حصے کو دوسرے حصے کو طاقت بخشتا ہے. یعنی اس یشد کا لفظ آیا کہ طاقت بخشتا ہے بعضهم بعضا، یعنی اس عمارت کی طرح ہے جس کا ایک اینٹ پر دوسری اینٹ کھڑی ہوتی ہے، یعنی ایک اینٹ کو تکلیف پہنچے، ایک اینٹ کو چوٹ لگے تو پوری دیوار کو چوٹ لگتی ہے. تو یہ مثال ایک عام مومن اور ایک عام مومن کی ہے. تو جب ایک عام مومن سے اگرچہ گناہ گار ہے، اس لیے صوفیہ نے فرمایا گناہ گار سے فاسق کے فسق سے نفرت کی جائے نہ کہ فاسق سے. اس لیے تو اب اس کی جو لفظ ایمان کے ساتھ اس سے محبت لازم ہے، اچھے سلوک کا سب دین کے قریب لایا جائے گا، جو اچھے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے اسے دین کی تبلیغ کی جائے گی. تو اب عام مومنین سے بھی محبت لازم ہے، تو پھر اکابرین اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اللہ کی آل ہیں، صحابہ اکرام جو حضور کے صحابہ ہیں صحابیات ہیں، ان سے محبت تو بدرجہ اولا واجب. ان کے دین کے لیے قربانی، رسول اللہ کی رفاقت، رسول اللہ کی قرابت، دین کے لیے قربانیاں، تو ان سے تو بدرجہ. اور پھر میدان کربلا کا دیکھیے مسلسل قربانیاں جو دیتے رہے صحابہ اہل بیت، اور یہ تو ان سے تو لازم اور بدرجہ اولا محبت لازم ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کو لازم فرما دیا. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں یہ استثناء منقطع ہے، یعنی پہلے کا کلام الگ ہے، دوسرا کلام الگ ہے. یعنی وہ فرما لیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ پورا کلام یہاں پہ ختم ہوتا ہے، پھر منقطع انقطاع کرتے ہوئے مستثنیٰ کو الا، یہ مستثنیٰ منقطع نہیں، ماں کا وجہ منقطع ہو رہا ہے یہ کلام. اور الا المودۃ فی القربہ، یعنی یہ الگ کلام ہے، یعنی اجرت والی بات الگ ہے اور یہ بات الگ ہے. تو دوسرا جواب اس کا نحوی پہلو سے یہ ہے، گرامر کے پہلو سے. اس طرح ابو دلیمی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو گرفتار کر کے لایا گیا تو انہیں دمشق کے راستے میں کھڑا کیا گیا. تو وہاں ایک باشندہ آیا اور کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہارا استحصال و خاتمہ کیا اور فتنے کے سینگ کاٹ دی. یعنی معاذ اللہ حضرت ابن عباس کے حضرت زین العابدین کی، جو کہ حضرت زین العابدین جو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ شخص اس قدر گستاخی کر رہا ہے کہ اچھا ہوا، یعنی وہ خارجیت اس کے دل میں بھری پڑی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا کہ تمہارے خاندان پہ یہ مصیبت آئی اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، تمہارے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن کی حامیم پڑھی ہے؟ تو اس نے فرمایا نہیں پڑھی. تو آپ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تو آپ نے آیت پڑھی. تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا یہ تمہارے بارے میں ہے؟ تو فرمایا ہاں وہ آیت مبارکہ ہمارے اہل بیت کے بارے میں ہی ہے. تو اب اس کے متعلق علامہ نبہانی اس واقعے کو لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ اس شخص کو ایمان والا نہیں سمجھتے. علامہ نبہانی اس معترض کے بارے میں، اس گستاخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو ایمان والا
نہیں سمجھتا۔ ہاں اس کا ایمان جو تھا بتوں اور مصنوع کار خدا پر تھا، جو کوئی ایمان والا شخص اہل بیت سے اس قدر بغض اور اس قدر عداوت والا جملہ ادا نہیں کر سکتا تھا، بت پرستی میں مبتلا تھا اور وہ اس کا ایمان نہیں تھا۔ جبھی علامہ ابن بہانی لکھتے ہیں کہ اس بدبخت نے اس طرح آپ کی شان میں گستاخی کی امام زین العابدین کے سامنے، امام ابن بہانی اس قدر نفرت فرما دے۔ تو یہ اہل بیت کی گستاخی کرنے والوں کا حال ہے خارجیت کا، جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض بھرا ہے۔ حقیقتاً جو فرقہ جو مسلک ہے وہ اہل سنت ہے، وہ اہل سنت ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، ہم دفاع اس لیے نہیں کرتے کہ ہم سنی صحیح العقیدہ، ہم سنیت کو مانتے اس لیے آج اس کو بتا دیا جائے ذریعے بھی الحمدللہ ہم سنیت کو حق جانتے ہیں، سنیت کو مانتے ہیں اور پڑھنے غیر اور اپنوں کو پڑھنے کے بعد سنیت کو حق مانتے ہیں۔ اور سنیت عین قرآن و سنت کا نام ہے، سنیت عین قرآن و سنت کا نام ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ قول ہم مانیں گے جو قرآن و سنت کے مطابقت میں آئے، یعنی جو قول جو فعل قرآن و سنت کے مخالف میں آ جائے، جو بھی روایت، جو بھی چیز، جو بھی تاریخ، ہم اسے پسے پش ڈالیں گے، کیونکہ ہم ہر اس قول کو مانیں گے، ہر اس روایت کو مانیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اور ہم جس کو ہمارا جو بھی عقیدہ ہے اہل سنت کے ضروریات اہل سنت ہیں، وہ ایک عقیدہ، وہ عقیدہ جو اہل سنت کا حقیقتاً عقیدہ ہے، نہ کہ وہ جو آج ایک پیر اپنے 4 مریدوں کو بنا کے گڑھ لے اور اس اپنے عقیدے کی جانب منسوب کر دے، تو اس عقیدے کو ہم نہیں۔ فکر رضا والا جو عقیدہ ہے، جو امام احمد رضا، یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے حق لکھا، ماقابل کی تحقیق اور صحیح طور پر پیش کیا، اس لیے اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے اور فکر رضا پر قائم ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھ لے، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے اس لیے کرتے ہیں الا المودۃ فی القربہ، کہ آپ کی محبت کو فرض قرار دے دیا گیا، تو اس لیے اور ہمارا سارا منبع و محور عقیدہ اہل سنت ہے۔ جس طرح قرآن کے مخالف اللہ نے چیلنج دیا کہ تم قرآن کی مثال فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ تم اس کی مثل کو ایک صورت لے آؤ، فاتوا شہداءکم، اور بلا لو اپنے شہداء ان کو اگر تم سچے ہو۔ تو اس طرح ہی قرآن و سنت کا عقیدہ، کتاب اللہ اور سنت رسولی اہل سنت ہے، حقیقی اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرنے والے اہل سنت ہی ہیں۔ اور اسی لیے ہی ہم حضرت صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق ہی مانتے ہیں، حضرت علی نے خود حضرت صدیق اکبر کو افضل مانا، دیگر صحابہ نے، سیدہ فاطمہ زہرا نے، تمام لوگوں نے اجماع صحابہ ہو گیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے صحابی رسول ہے، ان کی شان، ان کا علو مرتبہ ایک صحابی رسول اجل صحابہ میں سے، آپ فتح مکہ سے پہلے ایک روایت کے مطابق ایمان لانے والوں میں سے، اور آپ کی شان، آپ کے قصیدے، اور خود حضرت امام حسن کی آپ سے محبت، اور اہل بیت خود حضرت امام حسین امیر معاویہ خود اہل بیت سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ خود فرماتے قتلی قتل معاویہ قتل معاویہ فی الجنہ، کہ میرے اور معاویہ کی جانب جتنے لوگ شہید ہوئے سارے کے سارے جنتی ہیں، یعنی دونوں لوگ جو شہید ہوئے جنتی ہیں۔ اور فرمایا میرا دین ایک ہے، اور یہ خود نہج البلاغہ میں بھی بات موجود ہے، فرمایا کہ میرا دین ایک ہے، معاویہ کا دین ایک ہے، میرا رسول ایک ہے، معاویہ کا رسول ایک ہے۔ تو یہ حضرت قرار فرما رہے ہیں، اور یہ دونوں کی محبت، یہ دونوں کی قرابت تھی۔ تو ہمیں بھی اس قرابت کا، اس محبت کا، اس کا دھیان رکھنا چاہیے، اور نوجوانوں غلط گائیڈ آج جذبات کے اندر نوجوانوں کو قرآن و سنت سے پیچھے پس پوچھ ڈال کے ایک الگ پیغام دے رہے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات سے، آپ کے فرامین سے ہم پس پوچھ ڈلوا کے ایک الگ پیرائے پہ لے کے جا رہے ہیں، اور ایک بے ادبی کے ماحول پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو حقیقی طور پہ اہل سنت کے نظریات ہیں، عقائد، ہمیں اسی پہ رہ کے بیان کرنا چاہیے۔ اور اہل سنت اتنا محتاط مذہب ہے، قیامت آ جائے گی، خدا گواہ اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ ہے، یہ اولاً تو یہ ہے کہ بریلوی کا ہونے کا دعویٰ کرنا، فکر رضا پہ ہونے کا دعویٰ کرنا، اور ایک کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کو سمجھنا۔ شمشیر اعلیٰ حضرت کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، اور پھر لفافے کھا کے ان کے عقیدے سے، ان کی فکر سے مکر جاتے ہیں، یعنی پوری زندگی جن کے نام پہ لفافے کھاتے رہے اور خود کتابیں لکھتے رہے، پھر آخر وقت میں خود ان کی تعلیمات سے اور ان کے فرامین سے انحراف کر کے پھر کسی اور کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو حقیقتاً یہ بزرگوں کی عبارت کو سمجھو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بزرگوں کو اپنے نفس کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کو اپنے نفس کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی پیروی نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو اس خیال خام کے اندر ہے، خام خیالیوں کے اندر ہے کہ ہم قرآن و سنت کے اپنے پیرو کر دیں۔ یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اس طرح بنا رہے جس طرح ہمارا نفس ہے، یعنی ہم اپنے نفس کو لوگ خدا بنائے ہوئے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں ہم بزرگوں کو اپنے مطابق سمجھیں۔ یا تو انہوں نے ٹائم نہیں دیا بزرگوں کو سمجھنے میں، یا تو ٹائم دیا جان بوجھ کر جو ہے مفتری علی اللہ، مفتری علی رسول بنے ہوئے ہیں، مفتری بنے ہوئے ہیں، کاذبین بنے ہوئے ہیں، یا تو پھر ان کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی بزرگوں کو سمجھ سکیں۔ تو اس لیے بزرگوں کو سمجھنا ضروری ہے، صرف قطب بینی صرف دیکھ کے اور دیکھتے ہوئے بھی انکار کرنا، اپنی باتوں سے خود پس سے پوچھ ڈال دینا اور پھر کسی اور کی یہاں جا کے بیٹھ جانا، تو یہ بہت بڑا المیہ آج پیدا ہوتا جا رہا ہے ہمارے یہاں۔ اور بہت سی اس کی وجوہات ہیں، بے ادبیاں بھی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں، حفظ دنیا بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں،
ورنہ جو چیز اظہر من الشمس ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نہ ہو تو رسول اللہ کی، اور یہ کسی اکابرین، اگر یہاں پہ طویل گفتگو کی جائے تو اللہ اکبر، اگر 14 سال کے کتبہ اہل سنت کھول دیا جائے تو یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایک روایت ایسی مل جائے جو صحابہ اہل بیت کی گستاخی میں ثابت ہوتی ہے اہل سنت کی کسی کتاب سے، جو اہل سنت کے بزرگ کی کسی کتاب سے ثابت ہوتا ہے، یہ چیلنج ہے، یہ اہل سنت اتنا بڑا چیلنج۔ تو بریلوی ہونے کا دعویٰ کرنا، خطباء و مواعظ ہونے کا دعویٰ کرنا، تحقیق کر کے اہل سنت کو پڑھنا، یہ دو چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ آج جو عقیدہ حق کا صحیح بیان کر رہے ہیں، لیکن ہماری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ جا کے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اہل سنت پہ اسٹڈی کریں، پڑھیں، تاکہ جب ان پہ اعتراضات ہوں تو وہ اعتراضات کا دفاع کر سکیں، عوام کے ذہنوں کا ذہنی اختراع کا تحفظ کر سکیں، عوام کا ذہن انتشار میں نہ آئے، نوجوانوں کو صحیح گائیڈ کر سکیں۔ آج ختم نبوت کا دعویٰ دار تو بہت لوگ ہیں محافظ ختم نبوت کے، لیکن اگر 4 سے 5 سوالات ان کے سامنے رکھ دیے جائیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ اعتراضات بھی اس نے کیے ہیں۔ اس لیے کہ صحیح سے بزرگ اکابرین ساری عبارات لے کے گئے، سب جوابات لکھ کے گئے، اور ایسے ایسے جوابات لکھ کے گئے کہ عام بندہ حیران رہ جائے کہ یہ بھی انسان تھے، ان کی عقلیں، ان کی وہاں فراست کی کہاں سے انہوں نے باطلی کو پکڑ کی اور وہاں سے لکھا۔ تو البرکت مع اکابرکم، کہ ہماری برکت، ہماری کامیابی بزرگوں کے پیچھے رہنے میں ہے اور بزرگوں کو پڑھنے میں ہے۔ تو آج مواعظین و خطبہ صرف سستی شہرت کے لیے شور و گل کی تقریروں میں مشغول ہے۔ محرم آیا، اب یہ 3 دن آئے، شور و گل کی تقریر ہوں گی۔ اہل بیت کا مقصد کیا تھا، مقصد فاطمہ، مقصد علی مقام، مقصد حسین کیا تھا، اسے پس پوچھ ڈال کے صرف ایک الگ ماحول عوام کو دے رہے ہوں گے۔ خدا را آپ عوام کو صحیح گائیڈ کریں، اب ادب کے دائرے میں لے کر آئیں، فرامین اہل بیت کو بیان کریں، سیرت امام حسین کو بیان کریں، اور بتائیں کہ ان کی محبت صحابہ سے کیسی تھی، صحابہ سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، اور جو اہل سنت کا ایک دائرہ کار ہے اس میں رہیں۔ اہل سنت سے محتاط دنیا میں جو اپنے آپ مسلمان کہلانے والے جتنے لوگ ہیں، اہل سنت سے محتاط کوئی مذہب نہیں، کوئی مذہب محتاط نہیں ہے، یہ اہل سنت ہے۔ اور اکابرین نے اس کے دفاع کے لیے اپنی آخری عمروں تک کتابیں لکھی ہیں، اعتراضات کے جواب دی آخری عمر تک، حتیٰ کہ آپ امام احمد بن حنبل کا حال دیکھیں، آپ اس قدر مطالعہ کرتے امام احمد بن حنبل، آپ جب آپ کے آخری وقت آیا تو آپ کی گردن دونوں گھٹنے جو جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح آپ کی دونوں گردن جھک گئی تھی، اتنا مطالعہ، اتنی اسٹڈی آپ کرتے۔ تو آج ہمارے لوگوں میں تشنگی یہ علم نہیں ہے، اور پھر چند روایات پڑھ کے درایتاً اور تحقیقاً اس کی روایت کیے بغیر اور اکابرین کے دامن چھوڑ کے پھر اپنی عقل چلا دینا۔ بھائی تمہیں اب کلمہ لا الہ الا اللہ کی سے تشریح بھی نہیں آتی ہوگی، ازر جو اس کی تشریح اس کی تحقیق ہے، تو تم نے بزرگوں کو کیسے چھوڑ دیا؟ یعنی چند روایات تم نے یاد کر لی، رٹو توتو کی طرح روایت کو 2 سے 3 روایت کو یاد کر، جس کی اصل تمہیں نہیں پتا، جس کی بنا جس حدیث کی تمہیں نہیں پتا، تو پھر تم بزرگوں پہ زبان کھولنا کیسے تم نے شروع کر دی، اکابرین پہ زبان کھولنا کیسے شروع کر دی؟ تو یہ بات ہے کہ رہنا تو ہے، پڑھنا تو ہے، لیکن اکابرین کے پیچھے رہ کے پیروی میں رہ کے پڑھنا ہے، کیونکہ اکابرین جو بات لکھ کے گئے اور جو چیز تحقیقاً ثابت ہوگی قرآن و سنت سے، اہل سنت کا مذہب وہی ہے، وہی اہل سنت لیتی ہے۔ اب دیکھیں، اب پھلدار درخت سے کبھی سڑا ہوا پھل بھی اگ جاتا ہے، تو اس سڑے ہوئے پھل کو نہیں کھایا جاتا۔ تو ہم بھی اب مثال کے طور پہ لکھنے والوں نے ہزاروں کتابیں تاریخی کتابوں میں لکھی گئیں، ہم ہر تاریخ کی کتاب اٹھا کے بات کریں گے، اس پر کئی گستاخیاں بھی ہیں، کئی لکھنے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا۔ تو تاریخ اٹی پڑی ہے، جب یہ تاریخ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو ہم اس تاریخ کو مانیں گے، جب یہ تاریخ کتاب اللہ کے مقابلے میں، سنت رسول کے مقابلے میں آ جائے گی، اس تاریخ کو نہیں مانیں گے۔ نہ ہم ایسے تصوف کو مانتے جو حق 4 یار سے باہر ہو، یہ کوئی صوفی دنیا کا ثابت کر کے دکھا دے، اگر جتنا بڑا دعوے دار ہے کہ کوئی تصوف حق 4 یار سے باہر، کوئی تصوف، اگر وہ اپنا بنا کے بیٹھا ہے صوفیت بنا کی الگ بات ہے، لیکن کوئی تصوف صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت سے باہر ہے تو ثابت کر کے دکھا دے۔ خدا کا ہم نے نہیں پڑھا اور ہے تو پھر آ کے دکھائے، ایسا تصوف کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ خانقاہ نظام میں بیٹھ گئے بات کر رہے ہیں کہ جو شخص صحابہ سے بغض رکھے، اہل بیت سے بغض رکھے، حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو، افضلیت کو نہ مانے، ایسے شخص پر طریقت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ جو شخص حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھے، صحابہ پر طعن و تشیع کرے، لعن طعن کرے معاذ اللہ، اور اہل اکابرین عقائد اہل سنت کسی ایک کا بھی منکر ہو، اس پر طریقت و اہل طریقت و دور کی بات، ایسے شخص پر طریقت کی خوشبو بھی حرام ہے، ایسے شخص پر طریقت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے، طلباء، عوام، یہ تمام چیز کہ ہم ہر کسی طبقے کی اس وقت ضرورت ہے، ہمیں اپنے اکابرین کی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں اپنے اکابرین سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ہر دوسرا بندہ آپ دیکھیں کہ اب اپنے حدیث کو آڑ بنا لیا اور لوگوں پہ الزام دینا شروع کر دے گا، میں ایک حدیث بیان کروں، ایک شخص وہ اٹھا، تو اب ہمیں قریب ہونے کی ضرورت ہے فن حدیث کی جانب، کہ علامہ حافظ حجر عسقلانی، ملا علی قاری، شاہ ولی اللہ، بڑے بڑے محدثین، فقہاء جو ہمارے حنفیوں کے، شافعین کے اور دیگر اکابرین کے نزدیک گزرے، ہمیں ان کو پڑھنا ہے، ہمیں ان کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے کیا اصولیات حدیث بیان کی، اصول حدیث، اور پھر روایتاً درایتاً اس حدیث کی تحقیق کر کے ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ تو اب صرف ویڈیو پہ آ جانا یا صرف اپنی سستی شہرت کے لیے اس طرح کے کام کر جانا، حتیٰ کہ آپ نے جو کتاب رکھی ہوں گی سامنے، وہ بھی اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ خود سے پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے،
صرف وہ ایک شوشے والی تقریر کر رہے ہیں، علمی جواب نہیں دے سکتے۔ اگر خود سے جواب دینے کی صلاحیت نہیں تو خدا نہ ویڈیوز پہ نہ آئیں۔ جو اہل علم جواب دے رہے ہیں ان کی پیروی کریں، ان سے سیکھیں، ان سے علم حاصل کریں، اس کے بعد بات کریں۔ جتنا علم اتنی بات، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فتح رضی اللہ عنہ جاہل پر تقریر کرنا حرام ہے، اپنی مرضی سے تقریر کرنا۔ جتنا علم اتنی بات کی جائے ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو علم تو پہلے پڑھیں، تشنگی علم۔ آخری بزرگان دین نے آخری عمر تک کتابوں کو، علم کو اور قرآن، سنت، حدیث، تفسیر، ان چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ تو آج 4 کتابیں پڑھنے کے بعد اور کچھ سال پڑھنے کے بعد انسان سمجھتا صحیح ہے کتاب لکھنا، لکھانا، علماء کی پیروی میں رہ کے بیان کرنا ٹھیک ہے کیا جائے، لیکن مطالعہ کتاب چھوڑ دینا اور صرف ایک رسمی تقریروں پر رسمی انداز پر چل دے آنا، یہ اہل سنت کے بزرگوں کا نظریہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خامی ہے کہ آج ہم نے اپنے اکابرین کے دامن کو چھوڑ دیا، اکابرین کی پیروی کو چھوڑ دیا، ادب کے دائرے کو چھوڑ دیا، تو آج ہم پہ غیر حامی اور ہو گئے۔ آج ہمارے بچوں کو عقائد نہیں پتہ ہوتے، آج ہمارے بچوں کو عقائد اہل سنت نہیں پتہ، آج ہمارے بچوں کو ضروریات اہل سنت نہیں پتہ۔ ہمارا بچہ سمجھتا ہے کہ صرف لنگر ہی اہل سنت۔ میرے دوستوں کہیں بھی یہ بات، لنگر کھانا الگ بات ہے، جائز سمجھنا الگ بات ہے، لیکن یہ کہہ لینا جو لنگر نہ کرے اہل سنت سے خارج، یہ آپ کا بنایا ہوا گڑا ہوا عقیدہ ہو سکتا ہے کسی شخص کا، کسی خطیب کا، لیکن یہ اہل سنت کی کسی کتاب میں اور کہیں نہیں ملے گا کہ جو لنگر نہ کھائے۔ منع کرنے والا ہو سکتا ہے کسی جائز کام کو، مباح کام کو، مستحب کام کو، کبھی جاننے والے کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کتابیں بانٹتا ہے، علم کا کام کرتا ہے، تو وہ اس پر تنقید ہے، بلکہ بدرجہ اولا وہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج یہ جو اخترا بازی 111 دے گی اور 211 دے گی 11 شریف کے اندر ہوتی ہے، محرم میں ہوتی ہیں، آپ اس بات کو غور کریں کہ اکابرین نے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی علم کی اشاعت کے لیے لگا دی، پوری زندگی توحید کے بیان میں، اشاعت کے لیے، بدعات اور خرافات کے رد میں لگا دی، اور آج آپ ان کی تعلیمات کو بیان نہیں کرتے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، کتنے لوگ ہیں جو ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی کم لوگ ہوں گے جو ان کی تعلیمات اہل سنت کو عوام الناس میں جانتے ہوں گے۔ اب ایک طبقہ اہل علم کو جو ممبر و محراب پر ہے اس کو پیچھے ہٹا دیا، اور اوہو ہر دوسرا بندہ مقرر جاہل خطبہ اسٹیجوں پر چڑھ گئے، اور انہوں کو پتہ نہیں عوام کو الگ ٹریک پہ لے کے چلے گئے، انہوں نے عوام کے مزاج کی بات کی اور لوگوں نے ان کو سر پہ اٹھا لیا۔ تو پھر جو اسی لیے آپ بزرگان دین لکھ کے گئے ملفوظات کے اندر، میں آپ سے پچھلی بار میں نے حوالہ دیا تھا ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، کہ محدث وسیع رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وہاں فرمایا آپ نے، امام بخاری کے بعد امام بخاری اپنے 1000 شاگردین چھوڑ کے گئے، امام اعظم 1000 مجتہد چھوڑ کے گئے، لیکن پہلے جب ایک شخص دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو اپنے پیچھے 1000 طلباء کو، 1000 اہل علم کو چھوڑ کے جاتا تھا جو اس کے وارث ہوتے تھے، جو علم کو آگے بڑھاتے تھے۔ آج 1000 چلے جاتے لیکن ایک بھی پیچھے نہیں ہوتا، اور آج ہمارا طالب علم، اور آج کیونکہ میں بھی طالب علم ہوں، میں طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، اور یہ آج ایک تشنگی علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، علم کا طالب ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، کہ آج طالب علم تو ہے لیکن طالب علم نہیں ہے، تشنگی علم نہیں ہے۔ تو تشنگی علم چاہیے، تشنگی علم چاہیے، دل علم کی آگ دل میں جلائے اور علم کو پڑھے۔ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اس قدر مطالعہ کیا کرتے تھے، مطالعے کی جو کتب ہے اس کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ کتاب پڑھ رہے تھے تو آپ کا ایک موم بتی کے اندر آپ کتاب پڑھتے تھے، آج تو ہمیں سہولت ہے، اسی والے کمرے میں بیٹھ کے مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس قدر سہولیات موجود ہیں، لیکن ہم رسمی 6-7 سال، 8 سال ایک رسمی پیٹرن کی طرف نکلے اور آگے بڑھ گئے، یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر وہ ایک فضیلت تو یہ، پھر وہ بچے جو دور بیٹھے ہیں، وہ عوام جو دور بیٹھی ہے اپنے بچوں کو آج کے قریب نہیں کرتی ہے، تو پھر وہ صرف سمجھتی ہے کہ جو میں رات کو فاتح دلا لیا، اگربتی جلا لی، 4 اگربتی جلا لی، اوہو 10 تسبیح پڑھوا لی، ہم نے بہت بڑا بزرگوں کا کام کر دیا۔ تو میرے دوستو یہ کام آپ کے گھر والوں کو، آپ کے خانوادے کو عقیدے کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ عقیدے کا تحفظ اس وقت ہوگا جب آپ کا ہر بچہ عالم دین بنے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے، بہت لوگوں کو شوق ہے، اب میں اس سلسلے کی خانوادے کے حوالے سے بات کروں کہ بہت لوگ اس سلسلے کے پیش کے، بہت لوگوں کو شوق ہے امیر خسرو کی سیرت بیان کرنے کا، تو یہ قوال بیان کریں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک میں آپ کو اگر شعر پیش کرتا ہوں، میں پیش کرنا نہیں چاہتا، پیش کرنا چاہوں، مجھے یہ پڑھنے والے اس کی تشریح کر کے دکھا دیں بزرگان دین کا۔ تو آج لوگ امیر خسرو کے شعر پہ اعتراض کر رہے ہیں، بابا فرید کے شعر پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کا دفاع ہو، آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کا دفاع ہو، اگر آپ کے اکابرین کی تعلیمات کا دفاع ہو، جو تصوف سے لوگ حضرات رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو علم کی طرف بھیجیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں صحیح طور پر، اگر آپ حضور خواجہ غریب نواز سے محبت ہے، آپ چاہتے ہیں صحیح طور پر مقصد بیان ہو، تو اپنے بچوں کو اہل سنت کے بڑے مدارس سے بھیجیں، اچھی طریقے سے انہیں پڑھائیں، اور صرف نہ پڑھائیں اور بٹھا کے اپنی گدیوں میں لا کے بٹھا دیں، اپنی گدیوں میں لا کے پیر کا بیٹا ہے پیر، عجیب حال ہے۔ مجھے بتائیں کسی نبی کا بیٹا نبی ہونا لازم نہیں، تو پیر کا بیٹا پیر ہونا لازم کیسے؟ یہ کیسے؟ جو جس چیز کا مستحق نہیں ہے، آج یہ ہو گیا پیر کے بیٹے کو پیر بنا دیا گیا۔ بھائی یہ طریقت، اصول طریقت کے خلاف ہے، یہ رواج، یہ ریتی رواج کہیں آپ کو نہیں ملے گا طریقت کے اندر، پیر کا بیٹا ہے پیر۔ بلکہ اکابرین تو اپنے بچوں کو کسی اور کے پاس تربیت کے لیے بیچتے، اور حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے، میں نے قول تو یہ پڑھا تصوف کی کتابوں میں، کہ ایک صاحب ولی شخص نے اپنے بیٹے کو ایک رکہ دیا، فلاں دوسرے ولی کے پاس بھیجا، تو اب وہ بیٹا تھا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی میں جاؤں گا تو مجھے بڑی عزت ملے گی، مجھے بڑا فخر ہوگا کہ میں پیر کی اولاد ہوں۔ تو جب
آپ اس شخص نے، اس دوسرے ولی نے رکہ پڑھا تو اس لڑکے کو کہا جو رکہ لے کے آیا تھا دوسرے ولی کا بیٹا، آپ کو کہا کہ جاؤ وہ جو گائیں کھڑی ہے اس کا بولو براز اٹھاؤ. تو کہتے یہ کیا بات ہوئی، میں پیر زیادہ ہوں، مجھے لگا تھا کہ میری عزت تکریم کریں گے اور انہوں نے مجھے گائیں کا بولو براز اٹھانے میں لگا دیا. تو آپ فرما رہے تیرے رکے میں لکھا ہے کہ میرے بیٹے کو اپنی شاگردی میں، اپنی مریدی میں قبول کر لو، اس سے بیعت کر لو. تو اب میں جس سے بیعت کروں گا تو پہلے اس کی انا، اس کے نفس کو ماروں گا، اس کے بعد اس سے بیعت کروں گا. تو یہ ادب اور نفس کو مارنا. آج کبر کی عجیب بت بنے ہوئے، فخر کے اوپر یعنی گدی مسدت، یعنی پیسہ مال دولت، یعنی علم متاع قلیل متاع کثیر کو چھوڑ کر متاع قلیل دنیا کے مال کو اختیار کر لیا. خانقاہ ایک وقت کے اندر یہ نظام، یہ خانقاہ نظام یہاں سے فارسی، عربی، بلاغت، فصاحت کا منبع محور تھا، اور آج وہاں پہ پتہ نہیں عجیب تفاخر اور عجیب عقائد بیان ہو رہے ہیں کہ جس کا نہ اہل سنت کی جس میں کوئی اصل ہے، نہ جس کی کوئی اصل ہے، نہ جس کا کوئی تعلق ہے، نہ جو خدا رہا. یہ کس طرح ماحول ہو رہا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں جہاں تک ہے نہ پڑھا اور نہ پڑھیں گے اس طرح کہ آج کتابیں لکھی جاتی تھی. ایک دور تھا، آپ مولانا روم کو پڑھیں، ہر بندے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. اس کو کم سے کم اس شعر پڑھنے سے پہلے تھوڑی بہت فارسی بھی پڑھ لیتا تو اسے پتہ چلتا، تھوڑی منطقی پڑھ لیتا کہ پہلے شعر کا مشرہ میں ثابت کرتا ہے مولویت کیسے ثابت ہے. مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ مولوی مولا روم ہو نہیں سکتا تو شمس تبریزی نہ ہو جائے. تو ہم کہتے ہیں شمس تبریزی ہونے کے لیے پہلا جو جز ہے وہ ہونا، مولوی ہونا لازم ہے. کیوں کہ جب یہ شعر پڑھا جا رہا ہے تو مولا حضرت شمس تبریزی جو ہے وہ کلام پڑھا رہے ہیں، فلسفہ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک بزرگ آتے ہیں مولانا روم، وہ فرماتے یہ کیا چیز ہے. تو آج تو ہمارے پاس کتابیں ہیں، کمپیوٹرائزنگ ہے، وہ دور نہیں تھا. پہلے کے دور میں ہاتھ سے کلمی نسخے لکھے جاتے تھے اور بڑا ایک فلسفے کا دور تھا، فلسفہ اور منطق اور وہ دور تھا. تو آپ فرماتے یہ چیز فرمائے، یہ چیز تھا کہ تو نہ داری ہے، وہ چیزیں تو نہیں سمجھ سکتا. کچھ دیر نہیں تھے مولانا روم اٹھا کے ساری کتابیں پانی میں ڈال دیتے. فرمایا اور پریشان ہو گئے شمس تبریزی کہ بھائی میری سالوں کی محنت، زندگی بھر میں نے کتابوں میں لگا، لکھی، حوالے جمع کیے، سرمایہ علم جمع کیا، اور آپ نے اٹھا کے کتابوں میں ڈال دی. تو آپ پریشان ہو گئے، طلبہ سارے نہر کے گرد جمع ہو گئے. تو آپ نے کتابیں نکالی. جب مولا روم نے، تو کتابیں ایسی خشک تھی کہ ان سے مٹی نکل رہی. تو فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ وہ چیزیں تو نہیں جانتا. یعنی پہلا جز ہے کہ علم ظاہر کو حاصل کرے، پھر علم باطن کو حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ولایت دے گا تو اسے علم عطا کرے گا. متخذ ولی متخذ اللہ ولی جاہل، اللہ کسی ولی کو جاہل ولی بنا ہی نہیں سکتا. یہ کیسا قاعدہ ہے کہ جو شخص کو اپنا نفس نہیں کھولا وہ بندہ کیسے عالم، کیسے ولی بن گیا، وہ ولی کیسے بن گیا؟ یہ آپ مجھے بتائیں. میں نے یہ تصوف میں کوئی قاعدہ نہیں ہے. اگر کسی لگتا ہے تصوف دار کو تو بتائے، ثابت کرے، دے حوالے کہ وہ اپنی صرف اپنی تفکر، اپنی نسبی مہنگی پوشاک سے، مہنگی پوشاک سمجھ کے، اب میں مہنگی پوشاک اوڑھ کے سمجھ رہا ہے کہ میں نے دین کا کام کر دیا، میں فلاں پیر کا اولاد ہو گیا. تو یہ کام نہیں آئے گا. نہ یہ اصول طریقت میں سے، نہ اصول شریعت میں سے، نہ اصول دین میں سے، نہ طریقہ کار صوفیہ، کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ صرف اس کا اپنا محض نفس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے، نانا کا در چھوڑ کے، نانا کے مدینے کو چھوڑ کے میدان کربلا گئے. اور کس قدر آپ کی شہادت ابھی ہم بیان کریں گے. محرم یہ میں بیان دے رہا، یہ مقاصد کربلا، یہ سید زادے ہیں، فخر السعادات، امام السعادات، یہ ہے. تو یہ درس دے رہی ہے ہمیں کربلا. اور آج یہ دور کو ہمیں واپسی لے کر آنا ہے. اگر خدا ہم نے اپنے ہر یہاں خانقاہوں مدرسے آباد، صرف مدرسہ بنانا نہیں ہے، مدرسوں کو آباد بھی کرنا ہے. ہمیں مدرسوں کے لیے آواز اٹھانی ہے، علم کے لیے آواز اٹھانی ہے. خطباء مقررین جو چڑھ گئے انہیں بتانا کہ بھائی تم پہلے علم حاصل کرو. تم یہ نہ سمجھو کہ رسمی تقریر رسالوں سے تقریریں کر کے ہم کافی ہو جائیں گے. چند اعتراضات تمہارے سامنے کر دیے جائیں تو تم کہیں کے نہیں بچو گے. تم دفاع کرنے کی تمہیں طاقت نہیں اہل سنت کی. تو بھائی پہلے جا کے علم حاصل کرو، مکتب کی طرف جاؤ، مکتب کی طرف نکلو، اس دور کو آباد کرو، اس تشنگی علم کو آباد کرو. ہر محلے مسجدوں کے اندر لائبریریوں کو آباد کرو، مدارس کو آباد کرو. ہم صرف چادروں کو آباد کریں، چادروں کی دکانیں قائم ہیں لیکن کتابوں کی دکانیں جو ہیں ویران ہیں. اتنی جدت دور کے اندر کہ آج اتنا جدید دور ہے، اتنی سہولت ہے کہ چادر لاکھوں روپے کی چادریں چڑھ رہی ہیں، لاکھوں روپے کی، لیکن ایک کتاب نہیں بکتی ہے. اگر اس کے ذریعے آپ کتاب و تفسیر قرآن بانٹیں گے تو آپ کے بزرگ کی محبت بھی حقیقی ہے اور سارے کام حقیقی ہیں. تو آج نشست کا اختتام اسی بات پر ہے کہ صوفیہ کا مقصد جو تھا اشاعت قرآن و سنت تھا. قرآن و سنت کی تعلیم کی اشاعت، قرآن و سنت کو پھیلانا تھا، دین کو پھیلانا تھا، یہی مقصد تھا. اور اگر کوئی آج اپنا مقصد سمجھتا ہے تو بتائیں کہاں لکھا ہو. اگر آج سمجھتا ہے کہ یہ مقصد نہیں تھا، یہ مقصد تھا جو ہم بنا کے بیٹھ گئے کہ بس پیر کا بیٹا ہے، نسل در نسل پیری کرو، اور ایک عجیب مچایا ہوا رقص مچایا ہوا عجیب طریقے کی بربادی مچائی ہوئی ہے خانقاہوں کے نظام کے اندر آج. تو پھر بتائے کہ یہ کہاں ہے؟ کسی بزرگ کی سیرت میں ملتا ہو تو بتائیں. ہم نے تو نہیں پڑھا، اگر ملتا ہے تو ہمیں دکھائے لا کے کہ کہاں ہے اس طرح کی بات. کہیں موجود نہیں ہے اس طرح کی بات کہ محض کاروبار اور اپنا علم بیچنے کے، اپنا کاروبار کرنے کے بعد، پیری مریدی بیچنے کے بعد مرید کا بھی ایمان برباد ہے اور اپنا بھی ایمان برباد ہے اس کو. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی طریقت ہے کہ جو آج لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ طریقت تو کہیں سے ثابت نہیں ہے.
تو خدارہ ہوش کے ناخن لیں، اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لیں، رسول اللہ کے دین کی طرف آئیں، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، مقاصد اہل بیت کی طرف آئیں، آج بھی وقت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صحیح طور پہ اہل سنت کی تعلیمات کو سمجھیں، اہل بیت کے مقاصد کو سمجھیں، مقاصد کربلا کو سمجھیں، تو پھر ہم اس جہاں میں بھی کامیاب ہیں، اس جہاں میں بھی کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔